بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ پیارے دوستو، سجدے میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ اہم مسئلے کی جانب کروائیں گے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اس حوالے سے کیا دلائل پیش کی ہے، ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالات میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد، اس کا قرب اور اس کی حضوری، اس کی اہم کلامی جیسی نعمتوں سے فائز یاب ہوتا ہے۔ اور سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے، یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، جو کہ انسان جسم کا سب سے معتبر حصہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں اپنا ماتھا، اپنی پیشانی زمین پر لگا دیتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ معتبر پیشانی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے آگے زیر ہو چکی ہے۔ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤ، کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، میں اکڑا نہیں، میں اترایا نہیں، میں نے اپنے جسم کا معتبر حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سجدے انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب بنا دیتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سجدہ کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی مراد ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور پھولنا پھلانا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کا دل اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد گھر کر گئی ہو۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ پیارے دوستو، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی کبھی بھی نماز نہیں قضا کی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھی۔ کھڑی ہونے لگی تو نماز کے لیے نیچے گر گئی، پھر کھڑی ہوئی، پھر نیچے گر گئی۔ نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگر گوشہ سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اپنی بیٹیوں بہنوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قصے سنایا کرو تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔
پتھروں کے کنکر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ زمین و آسمان کے درمیان یہ سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز جیسے عظیم کام سے صرف اور صرف انسان ہی غافل ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جان لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی یہ نماز کس طرح سے ادا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا اور انہیں مقام عبدیت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت خوشبو خوشگزو تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مثالی ہے۔ آپ کی نماز میں حق درجے کی مثال تھی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا: صبح شام اللہ تبارک تعالیٰ کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو۔ محفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کی بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکلیفیں بھی برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں تھے، وہاں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ کاش اس وقت کوئی آتا اور اونٹ کی اوجری نجاست سمیٹ اٹھا لاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر ڈال دیتے۔ چنانچہ اقوا نے ابو جہل کی خواہش کے متعلق ایک بڑے اونٹ کی اوجری لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ پیارے دوستو، کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ آپ کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جا کر دیکھیے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ امت محمدیہ میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو بھی فالو کیا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہا نے کیا فرمایا کہ نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ ہر روز کے مؤلف نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے کا ذکر نہیں کیا، اور کسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا شرعی
شرعی اور عمل ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کہیں مصلح کا تقاضا ہو تو جائز ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وسع اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھولنے رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام عاص بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے، اگر ایسے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی اجازت ہے، مثلاً کوئی ایسے نقش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں مخلق پیدا ہوتا ہو، ایسے میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے، تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقدس شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے۔ تو دوستو، فقہ کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ دوستو، آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع وضو پیدا فرمائے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔